نحمده ونصلي على رسوله الكريم تعارف سورۃ البقرہ۔ یہ سورہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 87 نمبر پر ہے، یعنی مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں، اگرچہ سورہ کا بیشتر حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا، تاہم اس کی کچھ آیات بہت مابعد کے دور میں نازل ہوئیں، مثلا حرمت سود کی آیات جو 10 ہجری کی اواخر میں نازل ہوئیں۔ سورۃ البقرہ بالاتفاق مدنی اور قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآنی صورتوں کے 2 طرح سے ترتیب بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ترتیب نزولی، یعنی کون سی صورت اور آیت کب کہاں اور کس ترتیب سے نازل ہوئی۔ گویا جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئی ہیں اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ترتیب وقوفی، قرآن کریم نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی جل شانہ کے حکم کے مطابق اس کی جو ترتیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سمجھائی کہ کسی آیت کو کس صورت میں رکھا جائے اور آیات کو کیسے ترتیب دیا جائے، اسے ترتیب وقوفی کہتے ہیں۔ اسے ترتیب عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ ہے، پھر آل عمران اور سورہ نساء ہے۔ یہ ترتیب اجتہادی نہیں بلکہ توقیفی ہے، یعنی یہ ترتیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب ہے۔ اسی صورت میں قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت دین یا آیت مدینہ یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، جو قرض کے لین دین، معاملات کو لکھ لینے اور گواہ بنانے کے احکام بیان کرتی ہے۔ مدینہ کے معنی قرض کے لین دین کے ہیں، اور یہ آیت مالیاتی لین دین میں شفافیت، ناانصافی کے خاتمے اور بھول چوک سے بچنے کے لیے تحریری دستاویز کو لازم قرار دیتی ہے۔ نیز اس صورت میں آیت الکرسی بھی ہے، جو اجر و ثواب کے لحاظ سے تمام قرآنی آیات سے افضل ترین آیت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بھی اسی صورت میں ہے۔ اس صورت کا کمال یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالی جل شانہ نے ہر طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں کی جتنی اقسام ہیں، مومن، کافر، منافق، نیک بد وغیرہ، سب کا ذکر اللہ نے سورۃ البقرہ میں کیا ہے۔ لفظ سورہ سین کے ساتھ آیا ہے اور اس کا معنی ہے قطعۃ من الآیات۔ اس کا مطلب ہے آیتوں پر مشتمل ایک ٹکڑا یا حصہ۔ گویا چند یا زیادہ آیتیں مل کر ایک ٹکڑا بن جائے تو اسے سورہ کہا جاتا ہے۔ کسی سورہ کے لیے کم از کم 3 آیات کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ نصر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ کے ہر ٹکڑے کو آیت کہتے ہیں۔ جس طرح صورتیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں اس طرح آیتیں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی آیت ایک لفظ کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے الف لام میم یا ہا میم، اور ایک حرف بھی ایک آیت ہو سکتا ہے، جیسے قاف، نون وغیرہ۔ اور بعض آیات اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ پورے ایک رکوع پر مشتمل ہوتی ہیں، جیسے سورہ مزمل کی دوسرے رکوع والی آیت ہے۔ آیت کے مختلف معنی۔ آیت کا معنی علامت اور اس کا دوسرا معنی دلیل ہے۔ قرآن کریم میں آیت کا لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں زمین و آسمان کی پیدائش، دن رات کے اختلاف، پانی میں چلنے والی کشتی، بارش اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے پھلوں وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت کی نشانیاں یا علامات ہیں۔
فضائل سورہ بقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 صیبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، واللہ اعلم بمرادی۔ سلف صالحین کی عام طور پر یہ رائے ہے کہ اس کی صحیح مراد سے اللہ تعالی جل شانہ ہی واقف ہے۔ گویا ان حروف کے ذریعے اصحاب عقل و دانش کا امتحان ہے۔ نادان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کو تحقیق و جستجو کا حکم دیا جائے، اور دانا کا امتحان یہ ہے کہ اس کے فکر و تدبر کے لیے سرحدیں مقرر کر دی جائیں کہ ان سے آگے قدم نہیں رکھنا ہے۔ انسانی عقل کہیں رکنا نہیں چاہتی، چاند پر قدم رکھ دیا تو مریخ پر قدم ڈالنا چاہتی ہے، مریخ زیر قدم آ جائے تو سورج کو اپنا اسیر بنانا چاہتی ہے۔ چنانچہ ان حروف مقطعات کا مقصود عقل انسانی کا امتحان ہے کہ خدا کے منشا کے مطابق وہ اس کی کھوج میں پڑھنے سے باز رہے۔ پھر چونکہ ان حروف کے معانی معلوم ہونے پر نہ دنیا کا کوئی حکم شرعی موقوف ہے اور نہ آخرت میں نجات یا عذاب، اس لیے انسان کے اس سے ناواقف ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، یعنی اس کتاب قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے، اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل پر اترنے اور نبی کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینے میں کسی مقام پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ سب امور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی براہ راست نگرانی میں طے پا رہے ہیں۔ ریب دراصل ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور خلجان کا عنصر بھی شامل ہو۔ کفار مکہ کے قرآن کے نزول پر 2 طرح کے اعتراض تھے۔ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم خود ہی اس کو تصنیف کر کے ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی تو خلجان اور اضطراب کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں ہوتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا اس میں سب سے زیادہ زور ہی عقیدہ آخرت اور اخری بعض پرس پر دیے جا رہا تھا، جبکہ کفار مکہ بعض بعد موت کے کلی طور پر منکر تھے، اور انہیں اضطراب اور بے چینی اس بات پر تھی کہ اگر بالفرض قرآن کی دعوت سچی ہے پھر ان کی خیر نہیں۔ بعض بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانا۔ یہ عقیدہ اجزائے ایمان میں سے ہے جس کا مقصد نیکوکاروں کو جزا اور گناہ گاروں کو سزا دینا ہے، تاکہ دنیا میں ہونے والے اعمال کا حساب کتاب لیا جا سکے۔ ان کسی اضطراب اور خلجان کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کے تمہیدی الفاظ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے نزول اور اس کے مضامین سب کچھ قطعی اور یقینی ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک، اضطراب اور خلجان باقی نہیں رہتا۔ لہذا تمہارے اضطراب اور خلجان کا بھی یہی علاج ہے کہ تم اسے تسلیم کر کے اس پر ایمان لے آؤ۔ قرآن کو کتاب کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ایک مصحف اور کتاب کی صورت مرتب ہو چکا تھا، جس کا ایک ایک حرف
آج تک محفوظ ہے۔ یہ محض متفرق یادداشتوں کا مجموعہ نہیں جسے پیغمبر اسلام اسے ان کے مختلف اصحاب نے موقع بہ موقع سنا ہو، پھر سینہ بسینہ ان کی روایت ہوئی ہو، اور بعد کو یہ یادداشتیں الفاظ و معانی کے نو بنو تبدیلیوں کے ساتھ نقل اور جمع کی گئی ہوں۔ دنیا میں اسلام کے سوا دوسرے اہل مذاہب کے پاس جو مذہبی صحیفے موجود ہیں ان کا یہی حال ہے، اس لیے وہ صحائف نہ لفظی تبدیلیوں سے محفوظ رہے نہ معنوی تحریفات سے، یعنی قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ نیز قرآن مجید میں جتنے حقائق و واقعات بیان کیے گئے ہیں، گزشتہ اقوام کے قصص واقعات ہوں، مستقبل کی خبریں ہوں یا کائنات کی چھپی حقیقتوں کا ذکر ہو، خواہ ان کا تعلق فلکیات سے ہو، طبیعیات سے ہو یا حیاتیات سے، یہ سب حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان کے بارے میں شک و شبہ کا کوئی کانٹا دل میں نہیں چبھنا چاہیے، اور کسی بات میں شبہ ہو تو یہ انسان کی عقل و کوتا اور فہم نارسا کا قصور ہے، نہ یہ کہ قرآن مجید کا بیان غلط ہے۔ چنانچہ آج تک نت نئی سائنسی تحقیقات حرف بحرف قرآن مجید کی تصدیق کرتی جاتی ہیں۔ ہدن ہدایت ہے للمتقین، تمام متقین کے لیے۔ فرمایا ہدن للمتقین، ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدن للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے، اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو راہبر کے کہنے پر چلتا ہے۔ شفا اسی مریض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ شرع میں متقی وہ ہے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ہر شخص تک پہنچتی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کو دیکھنے والی آنکھ بھی میسر ہو۔ جو آنکھ ہی سے محروم ہو اس کے لیے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں برابر ہیں۔ بادل ہر زمین پر برستا ہے، لیکن سیراب وہی زمینیں ہوتی ہیں جن میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ چٹیل اور سنگلاخ زمین کو بارش سے کچھ نفع نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے مخاطب تو تمام انسان ہیں، لیکن قرآن مجید کی دعوت ہدایت سے فائدہ انہیں لوگوں کو حاصل ہوگا جو ہدایت کے طلبگار بھی ہوں۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف ہو، گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خواہش ہو، اور خدا کی اطاعت فرمانبرداری کا جذبہ ہو۔ ایسی لوگوں کو متقین کہا گیا ہے۔ تقوی کا ایک معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر، شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ ہدن للمتقین یعنی قرآن مجید اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ ہدن سے مراد ہے رہنمائی، رشد و ہدایت اور واضح راستہ دکھانا، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اور اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانا۔ تفسیر بغوی میں ہدن یعنی یہ قرآن اہل تقوی کے لیے رشد و ہدایت اور بیان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق متقی وہ ہے جو شرک، کبیرہ گناہوں، فواحش سے بچتا ہے۔ لفظ تقوی کا اصل معنی ہے دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ بنانا، یعنی انسان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کی اطاعت، گناہوں سے اجتناب کو اپنی ڈھال بناتا ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ ہدن سے مراد ہے وہ رہنمائی جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دے، اور اس ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ وہی اس سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ قرآن کی رہنمائی سب کے لیے عام ہے، متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچاتا ہے، کم از کم شرک سے، اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بچے جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہدی للمتقین کا مطلب ہے قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، یہی لوگ اس ہدایت سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال ہدی للمتقین کا مطلب یہی ہے کہ اس قرآن پاک میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس سے قریب ہوں گے، اس پر عمل کریں گے، وہ متقی بن جائیں گے۔
اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ کتاب صرف متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، کیونکہ خود اسی میں دوسری جگہ ہدی للعالمین بھی آیا ہے کہ یہ تمام جہان والوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔